الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زيت الأمانة فقالوا كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تاتراها لين باشد ہم چما تاتراها لين باشد ہم چما حال ما باشد ترا افسان پیش. تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، جو آیت میں نے قرآن کریم 19ویں پارے کے شروع سے سورۃ فرقان کی آیت پڑھی ہے، اس میں رب العزت نے قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں ایک ناراضگی اور شکایت ذکر کی ہے کہ حضرت بارگاہ الہی میں قوم کے بعد سرکش
اور امت کے نافرمانوں کی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب، حضرت کہیں گے کہ پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میرے لوگوں نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اقبال نے بھی اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے کہ خوار از مہجوری قرآن شدی، ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہو کہ قرآن شریف کو چھوڑ رہا. مسلم شریف کی جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آج پڑھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے لوگوں کو اٹھائے گا اور ان کے ذریعے لوگوں کو عزت دے گا، وقار بڑھائے گا. اور قرآن شریف چھوڑنے کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو تہ و بالا کر دے گا. بخاری اور مسلم کے ایک طویل حدیث کا ایک اقتباس بھی دو حصوں میں پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا زیئت الامانہ، جب امانت داری میں خیانت شروع ہو جائے اور وہ مناصب اور وہ عہدے جو ملک و ملت کی عزت اور وقار کے حامل ہے انہیں اپنے منمانی طریقوں سے بانٹنے لگے تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. تو حضرت سے پوچھا گیا کہ فکیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوتی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائے. اسلام میں اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ ایک منصب ایک ایسی شخصیت کے سپرد ہو جو اس کا اہل ہو. اس لیے رب العزت نے انسانوں کی اصلاح اور ارشاد کے لیے تین مخلوقات میں سے ایک کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تین بڑی مخلوقات تھی. ایک ملائک جو ہم وجود نور اور خیر ہے اور جمال اور حسن ہے، امن اور سکون ہے، اور ان کا رہنا سہنا ہر ادا حق تعالی کی عبادت ہے اور ان سے کسی لغزش، خطا، کمزوری، عیوب اور قبح کا ظہور بھی نہیں ہوتا. ان کو اللہ نے مختلف منصبوں پر رکھا ہے اور ان کا کام اللہ کی عبادت ہے. دوسری ایک مخلوق ایسی ہے جن میں زور و طاقت بہت ہے، ہیئت تبدیل کرنا، ہوا سے تیز ہونا، آگ سے زیادہ گرم ہونا، حائل اور مانی کو نہ ماننا. اس مخلوق کو جن کہتے ہیں. وہ عجیب و غریب خلقت کے ہیں اور عجیب طرح طاقت و توانائی ان کو دی گئی. قرآن نے ایک جگہ ان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ شیطان اور اس کے ساتھ جتنے جنات ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم نہیں دیکھ سکتے ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور شیطان لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. آخری صورت میں فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، کہ دلوں میں بھی وسوسے اور خیالات پیدا کر سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون پہنچتا ہے
اور خون موجود ہے وہاں پر جن اور شیطان انسانی جسم میں خون کے ساتھ سرایت کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. اتنی طاقت اور توانائی. اللہ تعالیٰ نے وہ مقرب بارگاہ بہت پاکیزہ مخلوق اور خالص عبادت کرنے والے ملائک فرشتے ان کو بھی زمین کا اقتدار خلافت نہیں دیا. جب انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تسبیح بھی کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو تم میں نہیں. کیونکہ ملائک تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو شہوت نہیں ہوتی، انہیں تھکاوٹ نہیں لگتی، انہیں نیند نہیں آتی، تو مسائل کیسے حل کریں گے وہ؟ جب آدمی کو بھوک لگے تو بھوک کا طریقہ ایجاد ہو جائے گا، اور جب پیاس لگے تو پتہ چلے گا کہ حلال پینا ہے اور سنت طریقے سے پینا ہے، اور جب شہوت پیدا ہو تو پتہ چلے گا کہ اب شریعت کے حدود میں رہ کر کے پوری کرے گا یا شریعت کی حدیں توڑے گا. ملائک کو بھی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خلافت اور اقتدار نہیں دیا، اگرچہ ان میں عبادت اور طاعات کی شان بہت زیادہ تھی، لیکن وہ انسانوں کے مسائل اور ضروریات زندگی جاننے سے تقریباً بے بس تھے. جس کو خود بھوک نہ لگے وہ بھوکے کا کیا حال جانتا ہے، اور جس کو پیاس نہ لگے اور جس کو شہوت ہی نہ ہو، ملائک نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے. اللہ فرماتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات تسبیح کرتے ہیں، کمی بالکل نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ بھی ان پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین جسم اور صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی ہے. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ جتنا وقت جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ملائک رہیں گے ان کو یہ ایک لمحہ معلوم ہو رہا. جس طرح آپ جمعے کے لیے تیار ہو گئے اور جمعے کے بعد چلے جائیں گے ایک وقت ہے، تو ملائک جب سے پیدا ہے اور جب تک رہیں گے ان کے لیے یہ ایسا ایک لمحہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید، تحلیل، عبادات جب وہ کرتے ہیں یہی ان کا خوراک اور غذا ہے، اسی سے وہ پھل پھول رہے ہیں. تو انہوں نے جب کہا کہ یہ زمین کا کام بھی ہم کر لیں گے، لوگوں کے مسائل حل کر لیں گے اور ان پر حکمرانی کر لیں گے اور ان کے درمیان قضاء و تحکیم، عدل اور انصاف جاری کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں کر سکتے ہو، تم ظلم نہیں کرتے ہو، تو ظالم کو کیسے پکڑو گے؟ اور تم کبھی مظلوم بنے ہی نہیں ہو، تو تم مظلوم کی فریاد و آہ و بکا اور اس کے آنسو کا احترام کیسے کرو گے؟ اور جب آدم علیہ السلام کے لیے فیصلہ ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام میں عبادت کی شان بھی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور ان کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی. تو ایک مخلوق اور بھی موجود تھی جنات کی، اور ان کا بڑا ابلیس تھا. وہ بھی بڑا ناراض ہوا اور بڑا برہم ہوا، اور اس نے کہا اس کو کیوں خلافت دی گئی ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وہ ذرا زیادہ شر پسند تھا، تو اس نے باقاعدہ دلائل دے دی کہ آگ سے جو کچھ پیدا ہے اس کے ہوتے ہوئے مٹی سے جو پیدا کر چکے ہو اس کو بڑا بنانا چاہتے ہو، اتنا بڑا اللہ ہو کر کے حکمت کے خلاف کام کرتے ہیں. تو شیطانی ذہن اور شیطانی تمدن شریعت پر اعتراض سے پیدا ہوتا ہے. اور ملائک تو پاک مخلوق تھے، مقدس تھے، تو انہوں نے یکدم کہا جیسے احساس ہوا کہ ہماری بات پسند نہیں آئی، سبحانک لا علم لنا، خدایا پاکی تیرے لیے ہے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم بالکل نہیں سمجھے.
الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، اور آپ علم و حکمت والے ہیں۔ جب آپ آدم علیہ السلام کو خلافت دے رہے ہیں تو یقیناً وہ فرشتوں سے اس مسئلے میں بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ چنانچہ انسان کو 3 مقامات کے اندر محصور کر دیا۔ ایک فرشتوی مقام اور خصلت ہے جس کے لیے تقدس، طہارت، عبادت، طاعات اور ان کی کثرت چاہیے، اور ایک مقام بہیمیت کا ہے، شہوانیت کا ہے، قبح ہے اور رذالت کا اور خساست کا مقام ہے، جس کے مرتکب ابلیس اور جنات پائے گئے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب یہ انسان اللہ تعالی کے اوامر و نواہی اور شریعت کے حدود کا پابند ہو تو اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جائے گا۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، کرنا پڑا ان کو، کلھم اجمعون، قرآن میں سب نے مل کر، مجال نہیں ہے کسی فرشتے اور ملک کو کہ وہ امر الہی سے پیچھے ہٹے۔ پہلے دن سے فیصلہ ہوا کہ اس انسان میں ملائک سے فوقیت اور برتری حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ، انبیاء صلوات و تسلیمات کا طبقہ اور باصفا جماعت، وہ تو علی الاطلاق جمیع ملائک مقربین اور فرشتگان خداوندی سے بدرجات افضل و بہتر جماعت، ان کی خدمت کے لیے رب العزت ملائک کو تیار رکھتے ہیں۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ان کے آگے اور پیچھے فرشتوں کے جمگٹے ہوتے ہیں، خدمت اقدس کے لیے نبوت کے طریق وہ تیار رہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام باوجود کہ بشر و انسان ہوتے ہیں لیکن وہ تمام مراحل حیات میں محفوظ بلکہ معصوم اور اللہ کے قرب اور خوشنودی اور رضا کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کی ہر ادا، ہر قول اور فعل دوسروں کے لیے نمونہ حسنہ اور قدوہ خیر ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا اولین و آخرین کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مطلق عصمت ثابت ہے۔ عصمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض افعال ایسے ہیں جو نظر گناہ آ جائے لیکن وہ گناہ نہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور وہ قریب چلے گئے اور اس میں سے کھا لیا تو اثر ہو گیا اور جنت سے نکالے گئے، جنتی لباس اتر گیا، پریشان ہوئے، زمین پر آئے۔ لیکن اللہ نے ان کی طرف سے عذر اس طرح کیا کہ نسیہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، بھول چوک تو معاف ہے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اللہ فرماتے ہیں بالکل انہوں نے ارادے کے ساتھ گناہ نہیں کیا ہے، یعنی نبی کا ارادہ کبھی بھی معصیت کا نہیں ہوتا، اور جب ارادہ معصیت کا نہیں ہوتا تو عصمت ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے اندر کچھ غلطی ہو گئی، بعض روایات میں 4 کے بجائے 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیرا، اور بعض روایات میں ہے کہ 1 رکعت آپ نے بڑھا دی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ کیفیت پیش آئی، آپ نے نماز دوبارہ پڑھا دی اور ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسا، میں بھی بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہو۔ فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ تو نماز میں بھول جانا
یا جنت کے اندر درختوں کے درمیان میں پھلوں کے بیچ میں بھول جانا، یہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ فرق ہے مخلوق اور خالق میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب وہ ہے جو کبھی بھولتا نہیں۔ اللہ کے لیے بھول چوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ فرشتوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم تسبیح تقدیس تحمید کرتے ہیں، خلافت ہم کو بھی دی جا سکتی ہے، تو ان کو یہ حکمت بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر تخلیق میں کوئی زبردست قسم کی حکمت ہوتی ہے۔ تب تو معافی مانگے سبحانک لا علم لنا۔ لفظ سبحانک قرآن میں جب بھی آتا ہے تو بندہ اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب معراج پر لے گئے تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اشارہ ہے کہ بندہ خود یہ کام نہیں کر سکتا ہے، ان کے لیے عجز اور بندگی مانے ہے، یہ کام تو اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ قرآن کریم میں جس مقام اور جس جگہ بھی لفظ سبحانہ کا آیا ہے اس میں بندہ اعتراف کرتا ہے اپنی بندگی کا۔ یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے مچھلی کے پیٹ میں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک، خدایا عظمتوں کے مالک اور بڑائی کے تو آپ ہے، سبحانک، وہ تو تیری شان ہے کہ نہ بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے اور نہ اس کی رضا اور مرضی کے خلاف کچھ اس سے صادر ہوتا ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا مجھ سے جو کام ہوا ہے بغیر اجازت کے لوگوں کو اور اپنا گھر ور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہوں، پوچھا نہیں میں نے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کی طرف سے زبردست قسم کی معذرت کی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ یونس علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ کافر لوگوں کو اتنی دیر تک سمجھانے کے بعد جب وہ نہ سمجھے تو ان کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرے گی۔ جسے میں ایک مسئلے کی بڑی تشریح و توضیح کر لوں اور پھر دیکھو کہ جی اسی طرح ہی لوگ ننگے سر ہے اور جیسے تھے ویسے ہے، اور اگلے جمعے سے کہو کہ میں نے تقریر نہیں کرنی، ضرورت نہیں۔ اس خیال سے کہ جب لوگ عمل ہی نہیں کرتے ہیں تو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور پھر پتہ چل جائے کہ نہیں آپ کا کام بیان کرنا ہے۔ اور وشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نم، فارسیان کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی طرف سے باقاعدہ عذر فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس جو بغیر اجازت کے گئے تھے وہ اس لیے کہ حضرت نے یہ سمجھا کہ کافر قوم، مشرک قوم، بددین قوم، تبلیغ نبوت سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگوں کو چھوڑ کر جانا خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، پوچھنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے بڑے بڑے مشرکین صنادید نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور بات سننا چاہتے ہیں، جو آپ کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے وہ ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو یہ میلے کچیلے، یہ پسینوں والے، یہ ہمارے غلام بگوڑے بھاگے ہوئے یہ بیٹھا رہتے، تو کوئی وقت ایسا مقرر کرو کہ ہم آئے اور یہ نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح ارادہ فرمایا کہ جس دن یہ لوگ آئے تو اس دن صحابہ سے کہہ دوں گا کہ تم اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ یہ کافر اور مشرک جو آئیں گے تو ان سے میری بات ایمان کے بارے میں ہوگی، اور میرے صحابہ تو ایمان لا چکے ہیں، ان سے بات اعمال کی ہوتی ہے، اور ایمان کی بات اعمال سے زیادہ ضروری ہے، لہذا کچھ دیر کے لیے وہ نہ آئے اور یہ لوگ آئے۔ حضرت نے صرف ارادہ فرمایا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
یہ جو آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں اور ایمان اخلاص کے ساتھ لا چکے ہیں، ان کفار کے لیے ان کو کبھی بھی نہ ہٹائے، میں اجازت نہیں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول نازل فرمایا، اصول بھی ٹکر جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں، یہ بن چکے ہیں، ان پر آپ کی محنت مؤثر ہے، اور وہ جو آنا چاہتے ہیں وہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنوں پر محنت کرنا وہ یقینی فائدہ مند ہے، اور غیر پر محنت کرنا احتمال ہے کہ فائدہ ہو جائے اور نہ بھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں الیقین لا یزول الا بمثلہ، فقہا نے اصول اور قانون لکھا ہے کہ یقین تو یقین کے لیے چھوڑ سکتے، غیر یقینی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ کے صحابہ، آپ کی خدمت میں حاضر باش غرباء و مساکین، اور آپ کے لیے در بدر ہونے والے، اور آپ کے لیے سارا جہان اور اس کی حلاوت قربان کرنے والے، ان کو آپ ہٹاتے ہیں، کیسے ہٹائیں گے؟ آگے کیا فرمایا؟ آپ سے ان کا کوئی حساب نہیں مانگوں گا۔ اور پھر فرمایا اب جب یہ لوگ آ جائے تو السلام علیکم کرو، میرا سلام کہو ان کو، آپ کے صحابہ کو میرا سلام کہو۔ جب صحابہ آئے تو حضرت آنسو سے رو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور مجھے پابند کیا ہے کہ میں کسی کے لیے بھی تم کو اپنے پاس سے نہ ہٹاؤں۔ قدر زر زر درشنا صد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شنا صد قدر دل دل رالی۔ صحابہ کرام کے مقام اور منزلت کا اندازہ قرآن سے ہوتا ہے۔ لوگ تاریخ کے ترازو میں صحابہ تولتے ہیں، تاریخ کا نہ باپ معلوم ہے نہ ماں معلوم ہے کہ کب لکھی گئی اور کس ماحول میں لکھی گئی ہے، اور سچے نے لکھی یا جھوٹے نے لکھی۔ اس لیے قرآن اور سنت کا کوئی مسئلہ تاریخ پر موقوف نہیں ہے، الحمدللہ۔ کاش کے صحابہ کے مقامات اور منازل پر قلم اٹھانے والا صحافی اور انشاء پرداز پہلے قرآن کو دیکھ لیتا اور حدیث اور سنت کو دیکھ لیتا تو وہ اس کا قلم اور اس کی تحریر، اس کا بیان اور اس کی تحقیق وہ اسلامی حدود میں رہ کے رہ جاتی اور امت کے لیے سودمند ہوتی۔ بہرحال انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا پہلا طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے کوئی ایسی خطا، ایسی لغزش، ایسی معصیت ہرگز ہرگز نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد صادر ہو سکتی ہے جو انسانی نگاہ میں قبیح ہو، نامناسب ہو۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہے، لیکن صرف میں دو باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ جو طلباء مزاج کے لوگ ہیں، مدرسے پڑھنے والے، علم اور دلیل کے قدردان، وہ عمر بھر یاد رکھیں۔ پہلی آیت اس موضوع پر سورۃ یونس کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے اور مخالفین نے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو زندگی کا ایک خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں، یہی رہا ہوں، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں، جوان ہوا ہوں، 40 سال کی زندگی گزاری، تو 40 سال میں تم مجھے جھوٹا کہتے تھے یا صادق کہتے تھے، اور 40 سال میں کسی ایک دن تم نے میری خیانت دیکھی یا کفر اور شرک کے ماحول میں بھی تم مجھے امین سمجھتے تھے۔ تو 40 سال تک جس نے مکہ مکرمہ کے پرآشوب اور ظلم اور بربریت اور سیاہ اندھیروں کے بیچ میں رہ کر ان کفار اور مشرکوں سے بھی صادق اور امین کا خطاب لیا ہے، وہ 40 سال بعد جھوٹ بولے تو وہ بھی خدا پر، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں؟ اللہ اللہ، 40 سال زندگی نبوت سے پہلے اللہ بطور دلیل کے پیش کرتے، اور یہ وہ زندگی ہے کہ جس پر کافر کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ کر نہیں سکتا تھا، وہ کر لیتا تو خود انہی کے لوگ ان کو جھوٹا کر دیتے۔ ہرقل روم کے دربار میں جب ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ یہ پیغمبر جھوٹ بولتا ہے تو اس نے کہا نہ، تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل نے بہت چاہا کہ میں کہوں، لیکن
وہ تو جھوٹا تھا ہی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم البتہ میں مشرکوں کے ہاں ہمیشہ جھوٹا سمجھایا تھا کہ شام جا کر بیت المقدس جا کر جب ہرقل روم وہاں آیا تھا تو اس کے دربار میں تم نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا. جھوٹ اتنا قبیح ہے کہ مکے کے مشرک بتوں کا سجدہ کرتے تھے اور غیر اللہ سے مانگتے تھے, اس سے نہیں شرماتے تھے لیکن جھوٹ بولنے سے شرماتے تھے. اور آج ہمارے مسلمان 1 روپے کے 21 جھوٹ اور 8 آنے کے 50 جھوٹ اور بغیر کسی وجہ کے جھوٹ. اور حدیث میں کچھ لوگ قیامت کے دن اپنی زبان سے جہنم جائیں گے, صرف جھوٹ بہت بولا ہو, بہت جھوٹ بولا ہو. مومن بھی ارادتاً اور قصداً اپنی زبان سے ناموافق بات نکالتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ فرماتے جو لفظ تم منہ سے نکالتے ہو میرا فرشتہ کاغذ قلم لے کے فوراً اس کو لے کر آئے, فوراً لے کر آئے. اور حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. بغیر تحقیق کے جو بات خود تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تم اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہو, دوسروں کے بارے میں اتنے جلدی کیوں مانتے ہو اسے. اور مشہور قصہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہ حیوانات کبھی کبھی بول لیتے تھے. کرشمہائے قدرت ہے, اس کی بڑی وجوہات ہیں. شرائع جب مزمحل ہو تو تکوینیات زوردار ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وہ چھوٹا سا پرندہ چڑیا پکڑ لیا اور کہا کہ بس اب اس کو کاٹ دوں گا اور بھون کے کھا لوں گا. تو وہ چھوٹے سے پرندے نے اس کو کہا کہ مجھ سے تیرا کیا ہوگا, ایک وقت کا پیٹ بھی نہیں بھرا جائے گا, تیرے ایک داڑھ بھی گرم نہیں ہوگا, چھوڑ دو مجھے. کیوں چھوڑوں؟ کہ میں تمہیں 3 باتیں ایسی کہہ دوں گا کہ بادشاہ بن جاؤ. بادشاہ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگ, بادشاہ بڑھتی ہے وقائع. اس نے کہا کہ کس طرح؟ تو پرندے نے کہا کہ 2 باتیں تو میں یہی آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں, اور تیسری بات جس سے بادشاہ بنو گے وہ سامنے ٹہنی پر بیٹھ کر کے بتاؤں گا. اس نے کہا چلو شروع کر لو. بڑا حیران ہو گیا چھوٹا سا پرندہ اور یہ باتیں شروع کر دی. عقل و دانش کی قدر انسانی عقل میں ہمیشہ ہوتی ہے. اس نے پہلی بات کی کہی کہ جو بات تیری عقل میں نہ آئے اور خود تم اس کو سوچو اور تمہیں اپنے بارے میں بھی وہ مناسب نہ لگے وہ دوسروں کے بارے میں مت مانو. ٹھیک ہے. دوسری کہ جو وقت گزر جائے نا اس پر نہ پچھتانا. تو اس نے کہا تیسری کا وہ تو سامنے ٹہنی پر بیٹھ گئی. تو اسے چھوڑ دیا اور جا کے بیٹھ گیا. او بدبخت تو کم بخت ہے زمانہ. بادشاہ تو بن گئے تھے کیونکہ میرے پوٹے میں 1 پاؤ لال ہے, قیمتی یاقوت ہے, اور بس مجھے کاٹ دیتے اور وہ نکال کے. تو اس نے کہا اوف چلو وہ تیسری بات تو بتا. تو اس نے کہا وہ پہلی 2 پر کون سا عمل ہوا؟ میں خود ایک چٹانگ نہیں ہوں تو میرے پوٹے میں 1 پاؤ لال کہاں سے آیا؟ اور ابھی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ گزرے ہوئے اوقات پر نہ پچھتانا, آنے والی زندگی کا خیال رکھنا, اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. انسان عقل اور دانش کی وجہ سے انسان ہے. بنت آدمی بہترس از دواب, دواب از تو بہ گر نگوئی ثواب. شیخ سعدی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ بہترین طریقے سے کلام کرنے کی وجہ سے تم اور حیوانات سے سرفراز ہو. اگر وہ بولنا بھی تیرا غلط ہو گیا, وہ بھی جھوٹ کا شکار ہو گیا اور اس کے بھی کوئی سر پیر اور رکن اور قوام کچھ نہیں ہے, تو پھر تو یہ ڈنگر اور جانور تم سے 1000 درجے بہتر ہے. وہ ایک آدمی نے بلی کو اتنا بڑا نوالا ڈالا تو وہ بلی اس نوالے کو بھی دیکھتی, وہ آدمی کو. مجھ سے پوچھا کہ یہ بلی, میں نے کہا یہ بلی آپ کی عقل پر افسوس کرتی ہے. اس نے کہا, میں نے کہا ابھی آپ کو دکھا دوں گا ایک لمحے میں نے اس نوالے کو 6 حصے کیے اور اس سے کہا کہ آپ ایک ایک ٹکڑا کھائیں. ایک ایک ٹکڑا کر کے سارا کھا لیا.
میں نے کہا وہ آپ پر تعجب کر رہی تھی کہ اتنا نوالا تو انسان کے منہ میں بھی نہیں آتا تھا، میں اتنا چھوٹا سا جانور میرے سامنے تم نے ایک پاؤ نوالا رکھا ہے۔ عقل و دانش اس کا استعمال ہر جگہ محترم ہے، اور عقل و دانش انعام ہے جو اللہ نے اس انسان کو اللہ تعالی کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے نصیب فرمایا ہے، اس سے بہترین معاشرہ بنا ہے۔ اور اس کی تعلیم اور تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے عقل کی سلامتی، حقوق کی سلامتی، زبان کی صداقت، افعال کی صداقت پرکھ پرکھ کے مخلوق کو چھوڑا ہے۔ خبردار تم نے کوئی غلطی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص خدمت میں بیٹھا تھا، دوسرا آدمی تلوار لے کے فاصلے پہ تیار کھڑا تھا۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا وہ میری گردن اتارے گا، واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں ایمان لانے کے لیے آیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت نے ایمان منظور فرمایا۔ اس شخص نے وہاں سے کہا کہ حضرت میرا خون اس کے ذمہ ہے، آپ نے فرمایا اسلام سے پہلے جو تھا سو تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تم نے اس کو قتل کیا اس کے بدلے میں تم قتل ہو گئے۔ اچھی طرح سن لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ مجھے پہلے اشارہ کر لیتے، اور الفاظ اس طرح ہے کہ آنکھ سے کہہ دیتے، آنکھ کا اشارہ، تو آپ نے فرمایا الانبیاء لا یغمزون، نبی لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے، یہ کم اصل لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبی تو اصل الاصل ہوتے ہیں، نبی کی ہر ادا روشنی اور رہنمائی ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مشرکین اور بعض منافقین جب آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، سام کہتے ہیں عربی میں موت کو، حضرت کو بد دعا دیتے ہیں، حضرت صرف والیک فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونچے مقام کے ساتھ بہت بڑا نبوت کے شایان نشان صبر سینہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر قرآن میں ہے کہ نبی کا سینہ اور ان کی ہمت مردانہ پہاڑ سے بڑھ کر ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے سورۃ ہجر کی آخری آیات میں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حضرت جو سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہے اگر یہ پہاڑ کے خلاف ہو جاتی تو پہاڑ میں سوراخ ہو جاتا، جگہ چھوڑ دیتے۔ کتنے پہاڑ جو تھے اب نہیں ہے، ختم ہو گئے، لیکن وہ علماء، وہ انبیاء کے جانشین جو حق پر قائم رہے ہیں، آج بھی ان کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ تو نبی کا عزم اور ارادہ، نبی کا استقلال اور افعال کی پختگی بحکم قرآن پہاڑ سے بڑھ کر ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور نبی کا سچا متبع وہ دین کے صحیح موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور انہوں نے السلام علیکم السلام علیکم، تو حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکہ، اور بعض روایات میں ہے وعلی ابیکہ، تو ہلاک ہو جاؤ تیرا باپ ہلاک ہو جائے۔ حضرت کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ماہ یا عائشہ، ہاں عائشہ علیک بالرفق، بالکل نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا حضرت تو آپ سنتے نہیں، وہ کیا کہتے؟ تو آپ نے فرمایا تو سنتی نہیں ہے، یستجاب لی علیہم ولم یستجب لہم علیہ، میں جو کہتا ہوں وعلیک تو ان پر ہلاکت آ جائے گی اور ان کی بد دعا مجھ پر نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، یا رب صلی وسلم علیہ۔ ام المومنین کو اجازت نہیں دی کہ کسی کے بارے میں سخت اور تشدد کا جملہ کہے، کیونکہ نبی اخلاق کریمہ کا پیکر ہوتے ہیں، اور نبی گنجینہ ہوتے ہیں بہترین اخلاق کے، اور اخلاق کی پونجیاں نبی کے خزائن کا ایک پرتو اور قطرہ ہوتا ہے۔
یہ جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جو غلط لوگ ہیں اور ہمیں غلط طریقے سے یاد کرتے ہیں ان کی نہیں چلے گی، میں جو کہتا ہوں وہ چلے گی۔ امت کو اس مقام پر آنا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں نہ چلتی اور جو یہ چاہتے وہ کر کے دکھاتے۔ چلو بڑی باتیں تو چھوڑ دو، ذرا چھوٹی باتوں کی طرف آ جاؤ۔ بس جس کے سر میں درد ہوا تو وہاں دفتر سے کوئی نوٹس ملا یا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اثرات ہیں، جادو ہو گیا ہے، اثرات ہیں۔ اور کسی کے گھر کے سامنے کوئی مرغی کا چمڑا کسی نے گرایا یا ویسے ہی ہوا چمڑا آ گیا جی، بس کسی جس کے ہاتھ عامل کذاب و نشر، کائنات کے اندر جتنے جن اور سحر کے عامل جھوٹے شاید ایسا شیطان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص ان کو قمیص دکھاتا اثرات ہے، اور خواتین جو گھروں میں بیٹھی ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اثرات قبول کرنے کے۔ اگر آپ نے ان کو کہا کہ واقعی بہت بڑا جادو ہے اور آپ ابھی تک زندہ کیسے ہیں، تو وہ کہے گی بس بزرگوں کا صدقہ ہے۔ جھوٹ، اور جھوٹ کی تصدیق کے لیے بھی جھوٹ چاہیے ان کو۔ اور اگر آپ نے کہا کہ 500 نمازوں کی پابندی کرو، پاک صاف رہو، حلال و حرام میں فرق کرو، کیا اثرات ہے؟ جادوگر کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں خدا نے کیا دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عالم جانتا ہی نہیں۔ وہ حکیم اجمل خان کے زمانے میں ایک شخص گھومتا پھرتا تھا اور وہ کہتا تھا میرے سر پر پانی کا مٹکا ہے۔ تو جس حکیم اور طبیب کے پاس آ جاتا کہ میرے سر پر پانی ہوگا، جب پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ حکیم اجمل خان تو اللہ رب العالمین نے واقعی حکمت کی دولت سے نوازا تھا۔ جب ان کے پاس وہ آیا کہ حکیم صاحب میرے سر پر پانی کا مٹکا ہے اور میری گردن تھک گئی، مر گیا، کوئی اتار نہیں سکتا۔ حکیم صاحب نے دیکھ کے کہا کہ واقعی مٹکا تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اتارنے کا میرے پاس آج کوئی نظام نہیں ہے، کل انتظام کروں گا اور 10 بجے میری کلینک میں آپ داخل ہوں گے۔ اگر 5 منٹ پہلے آئے تو میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں علاج کروں گا، اور اگر 5 منٹ بعد اگر نہیں میں گھڑی کو دیکھوں گا سیکنڈوں کے اعتبار سے۔ کہا اتنے سال سے آپ پریشان ہیں تو ایک دن رات میرے لیے گزار لیں۔ بہت اچھا، بڑا خوش ہو گیا کہ چلو شکر ہے کہ حکیم صاحب کو مٹ کا نظر تو آ گیا، آج تک تو کسی حکیم ڈاکٹر کو نظر ہی نہیں آیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ مٹ کا بہت بڑا ہے اور اس کو توڑنا پڑے گا۔ اگلے دن جب وہ 10 بجے کے قریب حکیم صاحب کی کلینک میں داخل ہو رہا تھا تو حکیم صاحب نے اوپر پانی کا ایک مٹکا رکھا تھا اور اپنے خاص خادم کو سمجھایا تھا کہ جیسے یہ گزر رہے ہیں نا تو فوراً نیچے پھینکو، تو وہ نیچے گر گئے اور ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ تو حکیم صاحب کا اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دیکھو یہی مٹکا تھا جو میرے سر پر 50 سال سے پڑا ہوا تھا اور میں بھی بس اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ سحر بھی ہوتا ہے، آسیب بھی ہوتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، اس کے خطرات بھی پیش آتے بلا شبہ، لیکن اس کا استعمال اور اصل منظر 5% ہے، اور اس سلسلے میں دروغ اور جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ 90% ہے۔ عاملین کی ویسے دکانیں چلتی، ایک عامل سے میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی کمال ہے؟ اس نے کہا آپ میرا استاد ہے، کیا جھوٹ بولوں، کوئی کمال نہیں ہے، کم از اندازے ہیں اور اسی سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں جی بیوی کی طرف سے آپ پر تعویذ ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں دفتر والوں کی طرف، کسی سے تھوڑی بہت ناچاقی چلتی رہتی ہے۔ استغفر اللہ، نسألہ السلام والعافیہ۔ میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار ہے۔ میں نے کل فجر کے بعد گفتگو میں دعا سے پہلے یہ بات کہی کہ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شیڈول دیا ہے نا عملیات کا، آپ نے کبھی غور فرمایا کیا شیڈول ہے؟ سویرے اٹھنا ہے، اور 2 طریقے ہیں، ایک تہجد کے لیے اٹھنا، اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو فجر کے لیے تو اٹھنا فرض ہے۔ اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ نماز فجر بر وقت پڑھنا اور اس کے لیے اٹھنا اور تیاری کرنا اور نیند چھوڑ دینا یہ فرض ہے۔ اس میں غفلت فرضوں کے خلاف غفلت ہے، اور فرض چھوڑنے کا عظیم گناہ دن کے شروع سے شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کا مقدمہ فرض ہی ہوتا ہے، فرض کے بچانے کا انتظام فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔
پھر فجر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے غور فرمایا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی حاضری بڑی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے جو ملائک رات کو آئے تھے اور وہ جو دن کو ابھی آئیں گے وہ فجر میں جمع ہو گئے، تو مشہود اس معنی میں بھی ہے کہ ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار جیسے حدیث صحیح میں ہے وہ اس نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ تو جب نیکان زمانہ کہیں جمع ہو تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ اکابر صلحاء اولیاء اور نیکوں کی صحبت میں جانے کے لیے زور لگاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں۔ وہاں اللہ کے وعدے ہیں کہ رحمتوں کا نزول بارش کی طرح ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز وقت پر پڑھ جمی نصیب فرما دے گا۔ اسباب دن بھر راستوں میں، مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بن کے سامنے آئے گی۔ آج لوگ ہم سے تعویذ مانگتے ہیں، مختلف اوراق طلب کرتے ہیں کہ جی یہ ہوا وہ ہوا۔ افسوس اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نماز فجر سے عشاء تک پابندی قبول کر لیں، یہ تو فرض ہے، تو ان کے خیال میں یہ عمل نہیں ہے۔ عمل وہ اس کو کہتے ہیں کہ مصلی کے نیچے سے کوئی چھپا ہوا نقش ہو جس کے 3 کونے ہو اور 4 سوراخ ہو اس میں، اور کئی رنگوں میں ہو۔ ایک عامل سے میں نے پوچھا کہ یہ اتنے رنگ بھرے، خیر تو ہے، کا کچھ نہیں اس میں، صرف لوگوں کو پریشانی کو دور کرنا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ طبائع اس قدر ناموافق ہوئے اور صدق اور حقیقت سے اتنے دور ہو گئے کہ عجائب پر خوش ہوتے ہیں اور حقائق سے محروم ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آگے سن لو، سویرے اٹھنا، سویرے کام کرنا، اور پہلا کام جو مومن کا ہے وہ نماز فجر ہے، اور کوئی کام اس سے پہلے رکھا ہی نہیں ہے۔ ابھی سورج نکلا نہیں ہے اور نماز تیار ہے، اور مؤذن جب اذان دیتا ہے تو فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نماز پڑھنے آؤ، نیند سے نماز بہت بہتر ہے۔ نیند کرنے والے تو محروم ہو جائیں گے، اور نماز پڑھنے والے ہمیشہ اللہ کے ہاں عزت پائیں گے۔ اس کلمے کا احترام دل میں رکھو۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں کسی کو نقصان پہنچے، وہ پورا محلہ آپ کی وجہ سے بحفاظت رہے گا کہ یہاں اللہ کا ایک نیک و کامل بندہ رہ رہا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سویرے اٹھنے والوں کو اور سویرے کام کرنے والوں کو دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت جو کام سویرے کرے ان میں ان کے لیے برکت عطا فرما۔ اچھی طرح سمجھ لیں، فرمایا جو کام سویرے کرے، سویرے اٹھے، ان کے لیے دوسرا رخ بھی سمجھ لیں کہ جو دیر کرے اور دیر سے اٹھے اور نمازیں ضائع کرے تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ نبوت نے تو رحمتوں کی زبان سے یہ فرمایا نہیں، مگر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور کاملین کا کلام کامل ہوتا ہے، اس کے نتائج دور دور تک ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے لیے فرمایا، من فاتت عنہ صلاۃ العصر، ترمذی شریف، جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال اور دولت سب تباہ و برباد ہو گئے۔ نمازوں میں سستی اور فوتگی یا اہل و عیال کی وجہ سے ہے یا مال و دولت کی وجہ سے ہے، تو نبی نے کہا کہ وہ آل و اولاد اور وہ مال و دولت جو تجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہو جائے، اور وہ تیری ذلت کا باعث ثابت ہو جائے۔ تباہی تو اس کو کہتے ہیں۔ اب اس جملے کے 3 وجہ ہو سکتی ہے، فکأنما وتر اہلہ ومالہ کے، یا تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ ہے، تو تجربہ تو کسی حکیم اور طبیب کا بھی ہمارے لیے مفید زیادہ ہوتا ہے۔ تجربہ تو ایک مجرب انسان، ایک بزرگ کا بھی فائدے سے خالی نہیں، پھر نبی کا تجربہ، اور وہ بھی سردار انبیاء کا،
اور پھر وہ امت کو بیان فرمائیں، اس تجربے میں چوک و خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ یا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو عصر جیسی نماز برباد کر رہے ہیں ان کا مال اور دولت اور اہل و عیال تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ آپ بد دعا دے رہے ہیں، تو نبی کی بد دعا رد ہوتی ہو، اور بد دعا اس لیے دی کہ نبوت کو صدمہ بہت زیادہ ہے کہ جب نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں تو ہر چیز برباد کر دی جائے گی۔ من ضیعها فهو لغیرها اضیع۔ اور یا تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ احادیث مبارکہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ وحی ہے، جس طرح قرآن ایک وحی ہے جس میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے منزل ہے، تو احادیث مبارکہ وحی ہے، معانی اور مطلب خداوند تعالیٰ کا، اور الفاظ اور عبارات اور نقوش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن سے اس کا ثبوت ہے وما ينطق عن الهوى، یہ نبی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ یہ وحی ہے جو ان کو مسلسل وحی کی جا رہی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا امت کو سویرے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ استغفر اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیت، مرتبت اور حقوق کی حفاظت کے لیے امت کو بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ نے خلافت اور اقتدار کے لیے ملائک کو بھی غیر موزون کر دیا، اور جن اور شیاطین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کرنے کے لیے اور حکومت کے مناصب دینے کے لیے امت کی کامل اور اکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلافت کا تھا۔ خلافت بہت ضروری ہے۔ کتنی ضروری؟ اتنی ضروری ہے کہ نبی کا جنازہ، تدفین، تکفین اور خلافت مقرر کرنا دونوں میں تعارض ہو تو خلیفہ پہلے منتخب کر لے، اور نبی کا جنازہ اور تجہیز و تدفین بعد میں، اور اس پر صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے۔ جتنی دیر ہوئی ہے وہ خلافت کی وجہ سے ہوئی، اور خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے دین کے دھڑے ہو گئے۔ علماء کا کردار صرف گفتار تک ہے، اور اقتدار فساق اور فجار اور بے دینوں کے ہاتھ میں، وہ جیسا چاہے اور جس کو چاہے اور جب چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ہستیاں تھیں، ایک حضرت عباس، آپ کا چچا۔ ایک شخص نے حضرت عباس کو کچھ کہا، آپ نے اس شخص کو طلب کیا اور فرمایا جہنم جانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چچا اور باپ ایک جیسے محترم ہوتے ہیں۔ لأن العم سنو الأب، جب باپ نہ ہو تو چچا باپ کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے والد نہیں ہے، میرے چچا ہے، ان کو تم نے ایسا جملہ کہا ہے، تم جنت کیسے جاؤ؟ غور کر لیجیے ذرا، احترام دے کے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت عمر نے استسقاء کی نماز پڑھی، تو حضرت عمر نے عباس سے کہا کہ اب آپ دعا کریں گے، آپ بزرگ ہیں اور حضرت کے چچا ہیں، محترم آپ ہیں۔ حضرت عباس نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، بہت محبت تھی آپ کو حضرت عباس سے۔ بزرگی میں اور شیخوخت میں عباس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور دوسری طرف شجاعت، بہادری، عقل، سلیقہ، وفا، قرب، علی المرتضیٰ، چچازاد بھائی بھی ہے اور داماد بھی ہے، اور علی تو علی ہے، ان کے فضائل پر تو مجلدات ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا اور نماز پر قیاس ہوگا آگے چل کر خلافت،
تو عباس کے ہوتے ہوئے اور علی کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ نماز آپ پڑھائیں گے. یہ دیکھ لے نبی کے افعال میں کتنا اعتدال ہے. صرف قوم اور قبیلے کا نسب، صرف علاقائی نسبت اور ذاتی بزرگی اور وجاہت وہ عباس جیسے کسی کی نہیں تھی، اور قرب اور محبت یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضرت علی کے پاس. لیکن عباس اور علی کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر نماز پڑھائے. اور اس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ وفات سے پہلے 14 نمازیں آپ نے اپنے حکم سے تمام صحابہ کی ابوبکر کی اقتداء میں پڑھائی گی، اور 2 نمازیں ایسی آئی ہے جن میں آپ شریک ہوئے ہیں. ایک میں ابوبکر کو پتہ چلا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، حضرت کے حکم کے باوجود پیچھے چلے گئے، اور فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ نبی کے سامنے امامت کرے. شان ورشا فرماتے ہیں کہ نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتے جب تک امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. ابوبکر اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ صدیق اکبر کو بالکل پتہ نہیں چلا مرض الوفات کا، کیونکہ صدیق اکبر عالم الغیب نہیں ہے. اور جب ابوبکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حکم پر امام ہونے والے پوری امت کے قیامت تک ان سے بہتر امام نہیں آئے گا، اور وہ غیب دان نہیں ہے تو کوئی اور کو جا کیا غیب بیان بنے گا، کہنے والا ہی جہنم جائے گا. ابوبکر صدیق کو عباس اور علی اور کل صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ ان کا انتظامی صلاحیت جو نبوت کی نگاہوں کو پہلے سے سمجھ میں آ گئی تھی. اللہ نے نور نبوت سے آپ پر واضح فرمایا تھا. گھر کے افراد نے اس خیال سے مشورہ دے دیا کہ حضرت آپ کے وصال کے بعد جب ابوبکر مصلی پر ہوگا تو لوگ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے حضرت یہاں تھے اور اب یہ یہاں نمازیں پڑھا رہے ہیں، کسی اور کو کریں. تو آپ نے اس پر عجیب بات کہی، اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابوبکر. اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے. انکار ہے، خدا نہیں مان رہے، میں کیا کر سکتا ہوں. صاف کہیے کہ اب اللہ ہو، اللہ مانتے نہیں ہے ان یؤم بالناس الا ابوبکر. اور جب نبوت کا وصال ہوا اور خلیفہ منتخب ہونے لگے، انصار کا خیال تھا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے گا، ایک مہاجرین میں سے اپنے اپنے قوم قبیلے کے. تو حضرت عمر نے بنو ثقیف بنو ساعدہ میں جا کر جو تقریر کی بخاری جلد ثانی میں ہے، تو ابوبکر نے حضرت عمر نے اس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ایکم لہو فی ثلاث، ان 3 فضیلتوں میں ابوبکر کے مقابلے کا آدمی کھڑا کر دو. انہوں نے کہا کوئی نہیں، تو کہا یہی خلیفہ ہے، سب بیعت کرو. اور سب بیعت، ایک فرد کو اختلاف کا حق نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کائنات کے اندر امت کی رہنمائی فرمائی، اقتدار کے لیے بھی آپ کے زرین اصول موجود ہے. اللہ تعالیٰ امت کو نگاہ نبوت کا احترام اور اس کے مطابق اپنے افعال و اعمال و عقائد کی اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعوانا اسلامی شاعر اور حق اور صداقت کے حامی جو ہمارے بزرگوں کے بڑے چہیتے ہیں اور ان کے جلسوں میں معتمد خاص رہے، اس عاجز اور فقیر سے ملنے کے لیے اتنے دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، وہ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں جامعہ میں اپنا کلام سنائیں گے، جو بہت ہی روح پرور اور بہت ہی موزون ترین کلام، جس سے میں خود متاثر ہوں. ہمارے جامعہ کے طلباء اور یہاں کے علماء تو ہوں گے ہی، اور حضرات جو باذوق ہیں وہ بھی رات کو عشاء کی نماز یہی پڑھے. عشاء کے بعد یاسین گجر صاحب اپنے خاص طرز اور لب و لہجے سے جو بہت ہی روح پرور سوغات کی شکل میں حسین کلام کا امتزاج منظوم طریقے سے پیش فرماتے ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ.
سوال یہ ہے کہ بدعتی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب حضرت کی آمد ہوئی تھی تو ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد فرمایا، اس کو پیر کے دن عذاب نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کافر نے یہ کیا تو اس کو عذاب نہیں ملتا، تو ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا شان ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو لہب کے فعل سے استدلال کرنا یہ بھی بدعتی کی شان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے خلاف قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، وہ میلادی ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جیسے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں سورت لہب میں ہے، اس طرح یہ بھی اس کے پیچھے تباہ و برباد ہو کے جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ پیر کے دن اس کو عذاب نہیں ہوتا تو ہفتے کے 6 دن اور تو ہوتا ہے نا، تو اس نے تو واقعی صدق کے دل سے ایک احسان کیا تھا اور اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کی، اور یہ بدعت کر کے حضرت کی سنت کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، ان کو ہفتہ بھر جہنم کا عذاب ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کو سنت اعمال میں سے کچھ نہیں ملا، اگر کچھ ملتا ہے تو کفار سے ملتا ہے، جو ہماری اس موقف کی تائید ہے کہ یہ بدعتی اعمال میں اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ باقی تفصیلی جواب میں نے احسن التسنیم میں دیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغ کے بعد نبوت تک خود کس دین پر تھے؟ انبیاء علیہ السلام ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں وہ مومن اور دیندار ہوتے ہیں، نبی کے لیے کسی دین کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے، وہ طریق مستقیم پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت دین عیسوی بدستور باقی تھا لیکن مکہ میں نہیں تھا، اور اس دن کی ناسخ یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات مکہ مکرمہ تک پہنچی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور مکہ مکرمہ میں بنو اسماعیل تھے، ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بقایا مؤثر تھے۔ بدنظمی سے حفاظت کے لیے سورۃ قلم کا آخر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ شوال کے 6 روزے ثابت نہیں، جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ 6 روزے ثابت ہے۔ کمعقل آدمی ائمہ میں سے 2 امام ابو حنیفہ اور مالک اس کو بدعت اور حرام سمجھتے ہیں، تو جمہور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے وہ موطا امام مالک ہے، جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے مکمل ہوئی ہے، اور اس میں 6 روزوں کو بدعت کہا ہے اور علماء کو وصیت کی ہے کہ امت کو اس بدعت سے بچائے۔ تیسری بات یہ کہ ستہ شوال کی روایات کمزور ہیں، اس لیے امام بخاری نے نقل نہیں فرمائی۔ بے شک صحیح مسلم، جامع ترمذی، دیگر کتب میں وہ احادیث موجود ہے، جیسے عصر کے بعد 2 رکعت نفل کی احادیث اور مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل کی احادیث موجود ہے اور قابل عمل نہیں ہے۔ ایک فریق جن کو تحقیق نہیں ہے وہ ستہ شوال کو بددستور مستحب سمجھتا ہے، لیکن زیادہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ ستہ شوال مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جس پر 500 فقہائے ہند کا اتفاق ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں مطلقاً مکروہ ہے، ایک ایک کر کے یا اکٹھے 6 شوال کے روزے ہے ہی مکروہ۔ حکومت کویتیہ جب عراق کے پنجے سے آزاد ہوئی تو انہوں نے اس شکرانے میں 200 علماء جمع کر کے فقہی تحقیق کی ہے، اور وہ کتاب 40 جلدوں میں آ گئی ہے۔ میں نے جواب الجواب میں اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے 28ویں جلد میں ستہ شوال پر 18 صفحوں میں کلام کر کے اخیر میں لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ذیقعد یا ذی الحج میں رکھے جائے، شوال میں نہ رکھے جائے۔ مسجد میں یا خارج مسجد میں نماز میں یا خارج نماز میں انگلیاں چٹکانا نامناسب بات ہے، نحوست کی نشانی ہے۔ نکاح کب واجب اور کب فرض ہوتا ہے؟ جب شہوت زیادہ ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، سستی ہوتی ہے، کیا کروں؟ اٹھ جائیے اور کیا کریں؟ یہ کوئی بات ہے؟ ابھی میں اپنے آپ کو ادھر گراتا ہوں کہ میں نہیں اٹھ سکتا، سب پریشان ہو جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ نیند بھی کوئی کارنامہ ہے، نیند اور موت تو ایک ہے۔ ان قریب قبر میں لمبے اور عرصے دراز تک سو جاؤ گے، اس سے پہلے یہ چند دنوں کا احترام کر لو اور کچھ کر کے جاؤ۔
بعد سلام عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان خواجہ سرائے انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، مردوں والی یا عورت والی؟ تو کیا آپ جنازے بھی ٹٹولتے ہیں کہ یہ خواجہ سرائے ہے یا صحیح ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کی نیت کی جائے، کلمات یہی پڑھے جائیں گے کہ اگر یا تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگا یا عورت کی طرف، تو آخر ہم مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی دعا تو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ جب خود مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے تو خواجہ سرا غریب تو بیچ بیچ میں ہے، وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک طالب علم کو جب میں ہدایہ پڑھا رہا تھا اور یہ سوال پیدا ہوا تو اس میں دعا میں آتا نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، تو وہ مجھے کہتا ہے آپ بھی بادشاہ استاد اتنی تحقیق کرتے ہیں، وذکرنا وانثانا کے بعد ایک لفظ لگا دیں گے وخنثانا، کیسا ختم ہو جائے گا؟ اللہ، معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی سید اپنی لڑکی کا رشتہ یہ کہہ کر منع کرے کہ سید زادیاں غیر سید مسلمانوں کے لیے بہن بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہے، تو کہ یہ بات صحیح ہے؟ اس وقت پورے عالم میں فتویٰ ہے کہ سید اور غیر سید کا رشتہ درست اور صحیح ہے۔ اس کی وجہ ابن نجیم نے بحر شرح کنز میں یہ لکھی کہ ان الاعاجم قد ضيقوا انصابهم، عجمیوں کے نسب محفوظ نہیں ہے، سید ویسے عزت کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ سبا سلام عرض کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہو اور مقتدی بات تو نماز غلط ہے؟ جھوٹی بات ہے، محراب مسجد کا حصہ ہے۔ اپنی بیوی یا کسی دوسری عورت کو پیار بھری نظر سے یعنی شہوت کی نظر سے دیکھنے سے خون، تفسیر پاک نے آگے کچھ لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال کسی کی اجنبیہ کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام گناہ ہے۔ گندا خط سے نہ لکھا کرو، صاف خط سیکھو پھر لکھو۔ لکھا ہے کہ آپ مولانا انور شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے شیرین تقسیم کرواتے ہیں، جبکہ ختم تراویح پر شیرین تقسیم کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ لکھا یہی ہے کہ بزرگوں کا ایصال ثواب ثابت ہے اور ختم شریف کی مٹھائی شریف بدعت ہے۔ مسئلہ یہی ہے۔ شکر ہے کہ بات سمجھ میں آئی آپ کو۔ غسل کے بعد مسواک کیا جائے کر سکتے ہیں، مسواک کرنے کا وضو کرنا پڑے گا، غسل سے پہلے مسواک کرنا چاہیے تھا، اگر رہ گئی تو پھر نرم نرم صرف اتباع سنت کے لیے دانتوں پہ استعمال کرے کہ مسوڑے سے خون نہ آئے، اگر خون آ گیا تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ میں میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں، وہاں پر لوگ 100 روپے تک کا سامان لیتے ہیں اور زیادہ تک کی رسید بنواتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ جہنم جانے کے لیے صحیح عمل ہے، ان کے ساتھ آپ بھی دوزخ میں غوطے لیں گے۔ کیا بسم اللہ قرآن کا جز ہے؟ یعنی بسم اللہ قرآن کریم کا جز بالاتفاق ہے، سوائے ایک جگہ کے کہیں بھی مستقل آیت نہیں ہے امام اعظم کے یہاں۔ سمعنا ان يضع يده اليسرى على بطنه واليمنى على راسه عند قضاء الحاجة يصح الطلب في سماحتكم من المستدل، یعنی ما قلت به فأي استدلال تطلب مني ان كان هذا فطريق تندب ليست بمسنونة۔ حضرت کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ بروز قیامت ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک قبر سے زیادہ مردے نکلیں گے؟ شروع میں خون کا عطیہ دینے یا لینے کی کیا ہے شرع میں؟ اگر وہ ضرورت دے سکتے ہیں، اگر کوئی شخص حالت وضو میں خون کا عطیہ دے تو کیا اس کا وضو جاتا رہا؟ یہ وضو ہے یا فولاد کا بنا ہوا ہے کہ جسم سے خون نکل رہا ہے وضو برقرار ہے، ختم ہو گیا؟ دعائے قنوت پڑھنا کیا اراکین نماز میں سے یا واجب ہے؟ اگر دعائے قنوت نہ پڑھی گئی تو وتر دوبارہ پڑھے جائیں گے یا سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ میرے سسر کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو صحت شفا دے۔ اگر کسی شخص سے رقم لی جائے اور واپسی پر وہ زیادہ رقم کرے طلب کرے تو اس صورت میں جائز ہے یا نہیں؟ جتنی رقم لی گئی ہے اتنی واپس کرنی ہے، زیادہ تو سود ہو جائے گا۔ آزاد اسلامی مملکت میں جمعے کی نماز کے فرائض و سنتوں کی ترتیب کیا ہے؟ جمعے کی نماز وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو ملکوں کے درمیان فرق نہیں ہوتا، دو طرح جمعہ نہیں ہے، جمعہ ایک طرح ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا، جہری دعا، فتاوی بزازیہ کے حوالے سے میں نے مولانا عبد الودود کی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت میں نے کسی شخص کو 2 لاکھ روپے قرض دیا، ان پیسوں پر 2 سال گزر گئے اور میں بھی 2 لاکھ قرض دار ہوں، کیا ابھی مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ تو 2 لاکھ جو آپ کے کسی کے اوپر ہے وہ تو آپ کی رقم ہے، معلوم ہے، اور قرضے پر زکوٰۃ مالک قرض دیتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ پر 2 لاکھ قرضہ ہے، اس لیے وہ اس میں چلی گئی، زکوٰۃ اس موجودہ رقم پر نہیں ہے۔
اسلام کنیزوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کنیزوں کو آزاد کرو. جو عورتیں جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل ہو جائے اور امیر المومنین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے بشرطے کہ وہ پہلے سے مسلمان نہ ہو تو وہ بے شک ان کے مرد ہمارے غلام اور عورتیں ہماری کنیزیں ہوگی. لیکن کنیز استعمال تب ہوگی جب وہ یہودیہ یا عیسائیہ ہو. یہود اور عیسائیہ کے علاوہ کسی اور کو استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ مومن کی منی محترم ہے، وہ کافرہ میں ڈالنا ناجائز ہے. آج کل ایک رسم شروع ہے کہ جو حج پر جانے والا اس سے پہلے اس کے گھر میں ایک تقریب ہوتی ہے جسے پھول ہار کہتے ہیں. اس دن وہ تمام خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ اس پر ہونے والے حاجی کو تحفے دیتے اور پھول کا ہار پہناتے ہیں. بدعات میں سے ہے اور غلط رسم ہے، اس کا سر کچلنا چاہیے. حاجی صاحب حج کر کے آتے تو ایئرپورٹ سے جب وہ آتے نا تو اس کے گلے میں سہرے ڈالتے ہیں، شڑانگا تشڑانگا شڑانگا تشڑانگا جنگی بیل آ رہا ہے. بس صحیح سلامت مسلمان گیا تھا اور وہاں کعبہ شریف اور توحید دیکھ کر کے بھی مسلمان نہیں ہوا. یہ کیسا حاجی ہے؟ حاجی نہیں ہے، مزاجی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں جب تک یہ گھر نہ پہنچے ان سے دعا مانگو، جب گھر پہنچے پھر ان سے پناہ مانگو. تمام بدعات یہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے مجوسی یہودی نصرانی، تو کیا کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے؟ اس سے یہ تو نہیں نکلا. یہ نکلا ہے کہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو فطرت درست ہو جائے گی. باقی یہ مسئلہ اختلافیہ ہے. امام اعظم سے سکوت مروی ہے. بعض روایات میں ہے کہ ہم من اصلابہم، وہ بھی ان کا جز ہے، جب کافر جلیں گے تو جز بھی جلے گا. تیسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آراف میں رکھے گا. والمسلۃ مبسوطۃ الذیل فی محلہا. ہمارے گھر میں بھی باتھ روم و وضو خانے ملے ہوئے ہیں، درمیان میں پردہ موٹا لٹکا دو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے. سوال یہ کہ ایک بندہ قضاء عمری ادا کرتے ہے تو مغرب کے 3 رکعت نماز عشاء کی وتر واجب کس طرح ادا کرے؟ قضاء عمری معلوم جس طرح ہے اس طرح پڑھی جائے گی، نامعلوم میں 3-4 پڑھے جاتے ہیں. کیا سجدے میں دعا کرنا افضل ہے؟ نہیں، منع فرمایا، بدعات میں سے. کیا حجاج کرام پر مینا کے علاوہ اپنے وطن میں بھی قربانی فرض ہے؟ نہیں، قربانی حج کی علیحدہ ہے اور مال کی قربانی علیحدہ ہے. مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد دائیں دروازے سے آنے والے دائیں اور بائیں دروازے سے آنے والے بائیں جانب صف شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ امام کے سیٹ سے صف دائیں بائیں بنے گی. کونوں سے صف بنانا غلط طریقہ ہے. کیا عقیقہ کے بعد بال کٹوانا چاہیے؟ سنت طریقہ ہے. عقیقہ میں بکرا کس کو دے دے؟ بکرا نہ دے، عقیقہ میں بکرا کاٹے اور اس کا گوشت تقسیم کرے. کیا بغیر وضو حافظ قرآن پڑھ سکتے؟ جی ہاں، ہاتھ نہ لگائے. کیا استفادہ ساتھ بات کرنا چاہیے؟ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آیا. کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ بہتر ہے. کیا ناپاکی میں کچھ کھا پی سکتے؟ جی ہاں. آج کل فطرے کی رقم کتنی ہے؟ 30 روپے. اگر گندم کا دینا ہے، اگر کھجور دینی ہے تو 150 سے 200، کشمش دینی ہے تو 500. حضرت میں تہجد کا صحیح وقت جاننا چاہتا ہوں. بس صبح صادق داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بہترین وقت ہے. عشاء کے بعد کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد آدھی رات اور اس کے بعد تک قیام اللیل ہے، اور آدھی رات کے بعد سو کر کے اٹھے تو تہجد شروع ہے. فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے ختم ہونا چاہیے؟ فجر کی نماز نہیں، فجر کا وقت کہو. کئی لوگ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ صحیح لوگوں کا دعویٰ صحیح ہے، جھوٹوں کا دعویٰ جھوٹا ہے. شیطان نبی کریم کے چہرے مبارک میں نہیں آ سکتا لیکن دھوکہ تو دے سکتا ہے. جی ہاں، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد کسی نے نبی کو نہیں دیکھا. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. قیامت تک حضرت خواب میں دیکھے جاتے ہیں. یہ پابندی لگانا کہ صحابہ کے بعد نہیں دیکھا صریح جھوٹ ہے. میرے اور میری بہن بھائی کے امتحان میں کامیابی اللہ کامیاب فرمائے. میرا ایک چھوٹا بھائی جس کو مرگی کا مرض ہے، وہ پاگل ہے اور گھر سے ہر وقت بھاگتا ہے، گھر والوں کو بہت پریشان کرتا ہے. اللہ اسے صحت دے. میرے بھائی بیرون ملک مقیم ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے اہل خانہ بھی علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت و شفا کے فیصلے فرمائیں. جن بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی اللہ ان سب کو صحت شفا عطا فرمائے. جن لوگوں نے دنیا اور دین کی کامیابی کے لیے کہا اللہ وہ مطلوبہ کامیابی نصیب فرمائے.
جنہوں نے اپنے صدمات اور پریشانیاں ذکر کی، اللہ اپنے خزائن نصرت و امداد سے ان کی مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ